اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب العشق، یعنی غلاموں کی آزادی کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2517، اردو ترجمہ۔ غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں فرمایا، کسی گردن کو آزاد کرنا یا بھوک کے دنوں میں کسی قرابت دار یتیم بچے کو کھانا کھلانا۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے واقد بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے علی بن حسین نے کے ساتھی سعید بن مرجانہ نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کی آزادی کے بدلے اس شخص کے جسم کے بھی ایک عضو کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ سعید بن مرجانہ نے بیان کیا کہ پھر میں علی بن حسین یعنی زین العابدین کے یہاں گیا اور ان سے حدیث بیان کی۔ وہ اپنے ایک غلام کی طرف متوجہ ہوئے جس کی عبداللہ بن جعفر 10,000 درہم یا 1,000 دینار قیمت دے رہے تھے، اور آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ حدیث نمبر 2518، اردو ترجمہ۔ کیسا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو مراوہ نے، اور ان سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے پوچھا، اور کس طرح کا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ قیمتی ہو اور مالک کی نظر میں جو بہت زیادہ پسند ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر مجھ سے یہ نہ ہو سکا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کسی مسلمان کاریگر کی مدد کر یا کسی بے ہنر کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جسے تم خود اپنے اوپر کرو گے۔ حدیث نمبر 2519، سورج گرہن اور دوسری نشانیوں کے وقت غلام آزاد کرنا مستحب ہے۔ ہم سے موسیٰ بن مسعود نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زید بن قدامہ نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے فاطمہ بنت منظر نے، اور ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ موسیٰ کے ساتھ اس حدیث کو علی بن مدینی نے بھی عبدالعزیز در اور دراوردی سے روایت کیا ہے، انہوں نے حشام سے۔ حدیث نمبر 2520، ہم سے محمد بن ابی بکر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشام نے بیان کیا، ان سے فاطمہ بنت منظر نے بیان کیا، اور ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہمیں سورج گرہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ حدیث نمبر 2521، اگر مشترک غلام یا لونڈی کو آزاد کر دے۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن اینیہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے سالم نے، اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دو ساتھیوں کے درمیان ساجھے کے غلام کو اگر کسی ایک ساجھی نے آزاد کیا تو اگر آزاد کرنے والا مالدار ہے تو باقی حصوں کی قیمت کا اندازہ کیا جائے گا، پھر اس کی طرف سے پورے غلام کو آزاد کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2522۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مشترک غلام میں اپنے حصے کو آزاد کر دیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ غلام کی پوری قیمت ادا ہو سکے تو اس کی قیمت انصاف کے ساتھ لگائی جائے گی اور باقی ساجھیوں کو ان کے حصے کی قیمت اسی کے مال سے دے کر غلام کو اسی کی طرف سے آزاد کر دیا جائے گا، ورنہ غلام کو جو حصہ آزاد ہو چکا وہ ہو چکا، باقی حصوں کی آزادی کے لیے غلام کو خود کوشش کر کے قیمت ادا کرنی ہوگی۔ حدیث نمبر 2523۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے اور ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مشترک غلام کے اپنے حصے کو آزاد کیا اور اس کے پاس غلام کی پوری قیمت ادا کرنے کے لیے مال بھی ہے تو پورا غلام اسے آزاد کرانا لازم ہے، لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے پورے غلام کی صحیح قیمت ادا کی جا سکے تو پھر غلام کو جو حصہ آزاد ہو گیا وہی آزاد ہوا ہے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے بشر نے بیان کیا اور ان سے عبید اللہ نے اختصار کے ساتھ۔ حدیث نمبر 2524۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ساجھے کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ شرکا لا فی عبد شک، راوی حدیث ایوب سختیانی کو ہوا، اور اس کے پاس اتنا مال بھی تھا جس سے پورے غلام کی مناسب قیمت ادا کی جا سکتی تھی، تو وہ غلام پوری طرح آزاد سمجھا جائے گا، باقی حصوں کی قیمت اس کو دینی ہوگی۔ نافع نے بیان کیا، ورنہ اس کا جو حصہ آزاد ہو گیا بس وہ آزاد ہو گیا۔ ایوب نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں یہ آخری ٹکڑا خود نافع نے اپنی طرف سے کہا تھا یا یہ بھی حدیث میں شامل ہے۔ حدیث نمبر 2525۔ ہم سے احمد بن مقدام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ کو نافع نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ غلام یا باندی کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ اگر وہ کئی ساجھیوں کے درمیان مشترک ہو اور ایک شریک اپنا حصہ آزاد کر دے تو ابن عمر فرماتے تھے کہ اس شخص پر پورے غلام کے آزاد کرانے کی ذمہ داری ہوگی، لیکن یہ اس صورت میں جب شخص مذکور کے پاس اتنا مال ہو جس سے پورے غلام کی قیمت ادا کی جا سکے، غلام کی مناسب قیمت لگا کر دوسرے ساجھیوں کو ان کے حصوں کے مطابق ادائیگی کر دی جائے گی اور غلام کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے، اور لیث بن ابی ذئب، ابن اسحاق، جویریہ، یحییٰ بن سعید اور اسماعیل بن امیہ بھی نافع سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر طور پر۔ یہ تھی صحیح بخاری باب
کتاب العشق کی حدیث نمبر 2517 سے 2525 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔